کہ نارمل جو ہے ماہواری کا سائیکل جو ہوتا ہے وہ کتنے ڈیز ہوتا ہے, اس کے کون سے فیزز ہوتے ہیں؟ ہم یہ اراؤنڈ 11-12 ایئرس کی ایج میں ایوریج بچیوں کو سٹارٹ ہو جاتے ہیں مینسز. لیکن جو مینسز میں ہم کہتے ہیں کہ کئی لوگوں کو وقت پر نہیں آ رہے یا irregular جن کے سائیکلز ہو گئے ہیں, اس کی ایسی کیا بنیادی وجوہات؟ کیونکہ جس طرح اس دنیا میں دو خواتین کی شکلیں نہیں ملتی, بالکل اسی طرح دو خواتین کے مینسٹرول سائیکل کی ریگولر یا ردم آپس میں نہیں ملتا. جو اسٹرانگ ایتھلیٹ لڑکیاں ہوتی ہیں جو کہ ایکسیسو ایکسرسائز کرتی ہیں, ان کے مینسز ختم ہو جاتے ہیں بہت. تو ایسی صورتحال میں پیشنٹ دا ٹریٹمنٹ آلسو ویریز پیشنٹ ٹو پیشنٹ. کہ جو لڑکیاں خاص طور پہ جن کو یہ ایشوز آ رہے ہیں ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ شاید ویٹ گین کے ساتھ irregularity ہو جاتی ہے menstrual cycles کی. پولیسسٹک اووری سنڈروم یا PCOS. کیا اس کا تعلق, اگر ایک پیشنٹ ہے جو irregular اس کا کنٹینیوس سائیکل رہتا ہے, کیا اس کو اس وجہ سے irregular cycles کی وجہ سے بانجھ پن ہو سکتا ہے؟ اس طرح کے پیشنٹس آپ کے پاس آتے ہیں جن کو irregular menstrual cycles کے ایشوز ہوں, آپ ان کو کون سے ایسے ٹیسٹ ہیں جو بہت بیسک ہیں جو کہ ہر عورت کو کروا لینے چاہیے؟ جو ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں وہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ ٹوٹکا استعمال کیا, اس وجہ سے ہمارے ریگولر ہو جاتے ہیں, ہم نے چھوڑا نہیں ہوتے. السلام علیکم ایوری ون, میرا نام ہے ڈاکٹر حیا نعمان اور آپ دیکھ رہے ہیں آج OPD آن لائن. میرے ساتھ شو کی کو ہوسٹ بھی موجود ہیں جن کا نام ہے ڈاکٹر سمر عاصم. السلام علیکم ایوری ون. جی ڈاکٹر سمر, آج ہم کون سا ٹاپک ڈسکس کرنے والے ہیں اور کیا آج ہمارے ٹاپک کے متعلق ہم نے کن کو بلایا ہے, ذرا بتائیں ہمارے ناظرین کو. جی ڈاکٹر حیا, آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے جو خواتین کو مینسٹرول irregularities ہو جاتی ہیں, یعنی کہ جو خون کا بہاؤ ان کا ماہانہ ہوتا ہے وہ آگے پیچھے ہو جائے, کم زیادہ ہو جائے. یہ وہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس میں گھر گھر میں پریشانیاں بھی ہوتی ہیں, سوال اٹھتے ہیں, کس سے پوچھیں, کب جائیں, کیا کریں, پتہ نہیں ہوتا. اور اس کے لیے یہ ٹاپک کا آئیڈیا بھی ہماری ماہ جو آج جن کو ہم نے مدعو کیا ہے انہی کا ہے. آئیے ملتے ہیں پروفیسر فوزیہ. اور پروفیسر فوزیہ ہماری OPD آن لائن کی خاص گائنیکالوجسٹ آبسٹیٹریشین کنسلٹنٹ ہیں, پروفیسر ہیں, اور ان کے وقت دینے کے لیے میں بہت مشکور ہوں. پروفیسر فوزیہ السلام علیکم. وعلیکم السلام ڈاکٹر سمر, تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می ہیئر. اور کیسی ہیں آپ, سب ٹھیک ہے؟ السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. ہوپفلی آپ ٹھیک ہوں گی. تھینک یو. تھینک یو سو مچ. فرسٹ آف آل آپ آئیں, ہمارے شو کو ٹائم دیا, اور ہم آپ آج کا ٹاپک بھی آپ نے بہت ہی اچھا چوز کیا ہے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے. سب سے پہلے جو ہم بہت ایک بیسک سے بات سے اسٹارٹ کریں گے کہ نارمل جو ہے ماہواری کا سائیکل جو ہوتا ہے وہ کتنے ڈیز ہوتا ہے, اس کے کون سے فیزز ہوتے ہیں, ہم یہ جاننا چاہیں گے پہلے, تاکہ ہم اس کے بعد ہم irregularities کی طرف جائیں. جی تھینک یو سو مچ. یہ بہت اچھی بات ہے, بہت اچھا کویسچن ہے کہ سب سے پہلے ہمیں نارمل کو ڈیفائن کرنا چاہیے کہ نارمل مینسٹرول سائیکل کی لینتھ کیا ہے, اس کی ڈیوریشن کیا ہے, کتنے دنوں کی اور کتنی مخصوص مقدار کی بلیڈنگ کو ہم نارمل کنسیڈر کرتے ہیں. نارمل مینسٹرول سائیکل ایک بہت ہائیلی ویریبل کنڈیشن ہے. ہم اپنی سائنس میں یا اپنے ایک پیشنٹس کو بتانے کے لیے جو ہم نے کم سے کم ماہواری کی ڈیوریشن ہے وہ کم سے کم 21 دن بعد بھی مینسز آ سکتے ہیں, یعنی کہ کبھی کبھی کسی مہینے میں اگر مہینے کے سٹارٹ اور اینڈ میں آ جائیں تو وہ بھی نارمل ہے. اور اگر زیادہ سے زیادہ اگر 2 سے 3 ماہ کی مدت میں بھی مینسز آ جاتے ہیں 45, 50 یا 60 دن کی مدت میں, تو وہ بھی نارمل ہیں, اس کو ایب نارمل کنسیڈر نہ کریں. بالکل اسی طرح اگر کسی خاتون کو 5-6 دن 7 دن تک بھی ڈیٹ اگر کوئی مینسز کی بلیڈنگ ہوتی ہے تو اس کو بھی ہم نارمل کنسیڈر کرتے ہیں, ایز لانگ ایز ان کے اندر خون کی کمی واقعہ نہیں ہوتی. اور اگر کم بلیڈنگ ہوتی ہے جیسے کہ 1 آدھے دن کے لیے, اور وہ کہتی ہیں کہ مجھے بس 1 پیڈ 1 دن میں بھرتا ہے یا ہاف پیڈ, تو وہ بھی ٹھیک ہے اگر وہ قدرتی طور پر نارمل مینسز ان کے ریگولیرٹی کے ساتھ آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, صحیح ہے. صحیح. تو یہ بھی اس کے ساتھ بتا دیں, اگر ہم نارمل کی بھی پہلے بات کر رہے ہیں کہ عموماً کب شروع ہوتے ہیں جس عمر کے بعد ہمیں پریشان ہونا شروع ہو جانا چاہیے, اور کب تک چلتے ہیں کہ اگر جب تک ختم نہیں ہو تو پھر پریشان ہونا شروع ہو جائیے.
جو مینسز کا سٹارٹ ینگ ایج میں اراؤنڈ 11-12 ایئرس کی ایج میں ایوریج بچیوں کو سٹارٹ ہو جاتے ہیں مینسز، لیکن کبھی کبھی 13 یا 14 یا ایون 15-16 سال کی عمر میں بھی جا کر سٹارٹ ہوتے ہیں، وہ بھی ایک نارمل ویریشن ہے بٹ از لیس کامن۔ اور مینسز کس ایج میں سٹارٹ ہوتے ہیں، اس میں بہت زیادہ عمل دخل آب و ہوا، کلائمیٹ، ایریا اور لائف سٹائل اور اسی طرح جو فیملی پری ڈسپوزیشن اور ریشیل ڈسپوزیشن، یعنی کہ جو یورپین کنٹریز میں اور ایشین کنٹریز میں اور افریقن کنٹریز میں یہ ڈفرینسز ہیں کہ مینسز کی کیا ایج آف سٹارٹ ہے، اور سملرلی ایج آف اینڈنگ بھی اسی طرح ڈفرینٹ ہے۔ ایوریج ایج آف مینوپاز یعنی کہ مینسز ختم ہونے کی جو ایوریج ایج ہے وہ 51 یا 52 سال ہے، لیکن بہت ساری خواتین کو 45 یا 48 کی عمر میں بھی مینسز بند ہو سکتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ کسی کو 54-55 سال کی عمر تک بھی چل سکتے ہیں، وہ اس کو بھی ہم نارمل فزیولوجیکل ویریشن ہی سمجھتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے۔ جو مینسز میں ہم کہتے ہیں کہ کئی لوگوں کو وقت پر نہیں آ رہے یا irregular جن کے سائیکلز ہو گئے ہیں، اس کی ایسی کیا بنیادی وجوہات زیادہ تر آپ پیشنٹس کو، کیونکہ آپ ڈیل کرتی ہیں آن اے ڈیلی بیسس، آپ ذرا بتائیں کہ کیا ایسی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ چیز ہوتی ہے؟ جی تھینک یو حیا، آپ نے بہت اچھا پوائنٹ آؤٹ کیا۔ میرے پاس کلینک میں لگ بھگ اگر میں بہت زیادہ پیشنٹس ہر روز کوئی 2-4 ینگ فیمیلز ایسی ضرور ہوتی ہیں جو کہ چیک اپ کے لیے آتی ہیں، تو آتے ساتھ ہی جو ان کی کمپلینٹ ہے ہمیں مینسز ٹھیک نہیں آتے، میں پوچھتی ہوں اس میں کیا پرابلم ہے مینسز میں آپ کے، تو موسٹ کامن کمپلینٹ یہ کہ صرف 2 دن کے لیے آتے ہیں، یا یہ کہ 30 نہیں بلکہ کہ 35 ڈیز کے بعد آتے ہیں، وٹ از ناٹ نارمل۔ تو پھر میں ان کو صرف تسلی اور ری ایشورنس ہی دیتی ہوں کہ دیکھیے اگر آپ کو مینسز کی بلیڈنگ کم بھی ہوتی ہے تو اٹ از وی ڈو ناٹ کنسیڈر اٹ ایز این ایب نارمیلٹی، اور اسی طرح اگر مینسز تھوڑا سا لانگر ڈیوریشن آف مینسٹرول سائیکل ہے لیکن 2 ماہواریاں ریگولر بیسس پہ 2 مہینے کے وقفے سے بھی آ رہی ہیں یا 2.5 مہینے کے وقفے سے بھی، تو اٹ از آلسو کنسیڈرڈ نارمل ایز لانگ ایز آپ کو کوئی ایب نارمل دوائی ہی کھانی پڑتی ہے مینسز آنے کے لیے۔ اگر آپ کو 1 سال میں 3 مہینے کے وقفے سے 4 دفعہ بھی ماہواریاں آ جاتی ہیں تو تحقیق یہ ثابت کر چکی ہے کہ یہ بھی نارمل ہے۔ ہاں البتہ اگر 4 سے 6 مہینے کے بعد مینسز آئیں یا نہ آئیں تو پھر یہ ایک فکر کرنے والی بات ہے، اور ایسی صورت میں کچھ انویسٹیگیشنز یا ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں۔ صحیح۔ پروفیسر مجھے ذرا یہ سمجھائیے کہ جو ایک لڑکی کے لیے نارمل ہے وہ دوسری کے لیے اب نارمل ہو سکتا ہے؟ جیسے ایک خاتون ہے جن کو ہر 3 مہینے کے بعد آ رہا ہے، اور ایک تو وہ شاید نارمل ہے اس کے لیے، اور بعد میں 1-2 سال کے بعد اس کے ہر مہینے آنا شروع ہو جائے، یا ایک کوئی ایسے برعکس ایسی خاتون ہے جن کو پہلے بڑے مہینے میں آتی تھی اور اب 3 مہینے نہیں آ رہی ہے، تو اگر یہ سب کچھ نارمل کے احاطے میں آ جاتا ہے یا ہر ایک کا اپنا نارمل ہوتا ہے؟ جی یہ بھی بہت کامن فریکوینٹلی آسک کوسچن ہے، اور جس کا جواب میں ہمیشہ یہ دیتی ہوں کہ جس طرح اس دنیا میں 2 خواتین کی شکلیں نہیں ملتی، بالکل اسی طرح 2 خواتین کے مینسٹرول سائیکل کی ریگولر یا ردم آپس میں نہیں ملتا۔ ہر پیشنٹ کا اپنا ایک نارمل ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ہم نے ایک براڈر پرسپیکٹو میں دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا لارجر نارمل ہے۔ خواتین آپس میں ایک دوسرے کو فرینڈز اور فیملی میں بہت زیادہ کمپیئر کرتی ہیں کہ دیکھیں اس کے تو ایگزیکٹ 28 ڈیز بعد آتے ہیں، مجھے 35 یا 40 ڈیز بعد آتے ہیں، ایم آئی ایب نارمل؟ اور اسی طرح کی اگر اس کو تو 8 دن تک مینسز آتے رہتے ہیں اور بہت کھل کے آتے ہیں، اچھا اس لفظ کو کھل کے مینسز آنے کو بھی یہ بہت زیادہ یوز کیا جاتا ہے، اور یہ کہ مجھے تو بالکل نہیں آتے، یہی ایب نارمیلٹی ہے میرے اندر کہ صرف 1 یا 2 دن یا آدھا دن کے لیے مینسز آتے ہیں، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اور دوسرا میں آپ کا اگلے سوال کا دوسرا حصہ یہ تھا کہ ایک ہی خاتون جس کا پہلے ایک روٹین تھی اور پھر اسی کی اگلے فیز میں اس کی روٹینز چینج ہو گئی ہیں، تو اس بات
کی تہ تک پہنچنے کے لیے بھی ہم اگین فزیولوجی کا اور تحقیق کا ہی سہارا لیتے ہیں. ہیومن فزیولوجی کی اسٹڈی یہ کہتی ہے کہ ہمارا مینسس کا نظام ہمارے برین کے سینسٹیو حصہ ہائپوتھیلمس جس کے کنٹرول میں ہے, اور ہائپوتھیلمس ہمیشہ ایموشنز اور سٹریس کے ساتھ چینج ہوتا ہے اس کا کیمیکل انوائرمنٹ. ہماری ایموشنل ویل بینگ اور ہماری جنرل ہیلتھ ویل بینگ اور ہمارے اسٹریس لیول کا بہت زیادہ اثر ہے. اسی لیے جو اسٹرانگ ایتھلیٹ لڑکیاں ہوتی ہیں جو کہ ایکسیسو ایکسرسائز کرتی ہیں, جو باڈی کو ٹرین کرنے کے لیے ایکسیسو ایکسرسائزز اور ٹریننگز کرتی ہیں, ان کے مینسز ختم ہو جاتے ہیں, بہت لمبی مدت کے لیے نہیں آتے, اس لیے کہ ان کا ہائپوتھیلمس اس کو شٹ ڈاؤن کر دیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایوری تھنگ از انڈر نیورل کنٹرول, برین کے کیمیکلز کے کنٹرول میں ہے پیریڈز کا نظام. تو ہم اگر ایب نارمل مینسز کی کوئی پیشنٹ ہم سے رپورٹ کرتی ہے تو ہم اس کے لائف سٹائل کے بارے میں ضرور جاننا چاہیں گے کہ ان کی ایکٹیویٹی کا لیول کیا ہے, ان کی باڈی ویٹ کا لیول کیا ہے, ان کا کھانے پینے کا نظام کیا ہے. جو بچیاں 10ویں 12ویں یا کے ایگزام امتحان دے رہی ہوتی ہیں, یا اسی طرح جو ہائی کمپیٹیٹیو ایگزامینیشنز چل رہے ہوتے ہیں, تو وہ یہی کہتی ہیں کہ ہمیں 3 مہینے یا 4 مہینے ہو گئے پیریڈز نہیں آئے, یا آن دا کنٹریری یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں بہت زیادہ irregular menses ہیں. So everything is under the control of emotions and brain chemicals. تو ایسی صورتحال میں the treatment also varies patient to patient. Advice بھی ہر ایک پیشنٹ کے اس کے اپنے معلومات کے حساب سے اور ان کی سچویشن کے حساب سے ہوتی ہے. بالکل, بہت اچھا بتایا پروفیسر صاحب. اور مجھے یہ یاد آ رہا ہے کہ میری متعدد ایسی ینگ پیشنٹس رہی ہیں جن کو ٹی بی ہو گئی, ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں, لیکن ٹی بی کے دورانیے میں جب تک دوائی شروع نہیں کی تھی اور جسم ملوث تھا ٹی بی میں یا کسی بڑی بیماری میں, اس دورانیے میں پیریڈز بھی غائب ہو جاتے ہیں, تو وہ اس کے لیے پریشان ہوتی ہے. میں نے کہا فکر نہیں کر, عموماً یہ ایڈوائز ہوتی ہے کہ آپ فکر نہیں کریں, جب باڈی جو ہے صحت مند ہو جائے گی تو آپ کے پیریڈز بھی واپس آ جائیں گے. جی ڈاکٹر فوزیہ, ایک بہت کنسرننگ کویشچن ہے جو ہم یوزلی شاید آپ بھی او پی ڈی میں ڈیفینیٹلی دیکھتی ہوں گی, کہ جو لڑکیاں خاص طور پہ جن کو یہ ایشوز آ رہے ہیں, ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ شاید ویٹ گین کے ساتھ irregularity ہو جاتی ہے مینسٹرول سائیکلز کی. کیا ایسا ہے, اور کیا کوئی ایسا ہوتا ہے کہ ویٹ کم ہونے سے سائیکل میں کوئی تبدیلی آئے؟ جی حیا, آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے اس کامن کنڈیشن کی طرف جس کو کہ ہم پالیسسٹک اووری سنڈروم کہتے ہیں. اب بہت ساری بچیاں ایجوکیٹڈ اپنی طرف سے سرچ کر کے آتی ہیں کہ یہ ایک کنڈیشن ہے پالیسسٹک اووری سنڈروم یا PCOS جس کو کہتے ہیں, جو کہ اب بالکل اسی طرح کامن ہوتی جا رہی ہے جس طرح کہ ڈائبٹیز کامن ہوتی جا رہی ہے. تو یہ ایک ایسا لائف سٹائل پرابلم ہے جس میں کہ تیزی سے وزن بڑھنے کے ساتھ اور جسم کے اندر چربی کی اکومولیشن یا فیٹ ڈپازٹ ہونے کی وجہ سے باڈی کا ہارمونل انوائرمنٹ ایسے چینج ہوتا ہے, اور اس میں کچھ انسولین کی بھی انوالومنٹ ہے کہ ہارمون انسولین کی مقدار بھی کچھ ایسی چینج ہوتی ہے جس کے اثر میں اووریز شٹ ڈاؤن ہو جاتی ہیں, مینسز بہت کم آتے ہیں, اور اووریز میں سے جو ان کی نارمل اوویولیٹری ایکٹیویٹی ہے وہ کم ہو جاتی ہے. پالیسسٹک اووری سنڈروم میں جو ٹریٹمنٹ ہے, ڈیفینیٹو ٹریٹمنٹ دیٹ از لائف سٹائل ماڈیفیکیشن. اگر ایک خاتون جس کو کہ جسم کا وزن بھی بہت زیادہ ہے, ان کا باڈی میں فیٹ پرسنٹیج بھی بہت زیادہ ہے, مثال کے طور پر اگر 5 فٹ قد ہے تو اس کے حساب سے اگر ان کا ویٹ 50 سے 60 کلو کے درمیان ہونا چاہیے تو ان کا 80-90 کلو کے قریب ہے. تو ایسی صورتحال میں ویٹ ریڈکشن ہی ان کی ڈیفینیٹو ٹریٹمنٹ ہے. جیسے ہی باڈی کا جو باڈی ماس انڈیکس ہے اور جو باڈی کا فیٹ ڈیپوزیشن ہے وہ جیسے ہی کم ہونا شروع ہوتا ہے, آٹومیٹک باڈی ٹرائز ٹو ری جنریٹ اور ہارمونز بہتر ہوتے ہیں اور مینسز کا نظام بحال ہو جاتا ہے. تو ڈاکٹر فوزیہ, ہر دفعہ جب کسی لڑکی کا وزن زیادہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے تو PCOS ہی ہوتا ہے, پالیسسٹک ہی ہوتا ہے, یا انڈیپینڈنٹ بھی ہو سکتا ہے کہ ویٹ گین کسی اور وجہ سے ہو رہا اور پھر مینسٹرول irregularity آ رہی ہو؟ جی ابھی تک موسٹ کامن کاز
تو یہی ہے کہ جو اوبیس یا جو موٹاپے میں مبتلا خواتین ہیں ان کو پالیسسٹک اووریز ہیں اور ان کے پیریڈز نہیں آتے یا بہت کم آتے ہیں یا نہ ہونے کے برابر ہیں. لیکن بہرحال ایکسیپشنز آر ایوری ویئر. ضروری نہیں ہے کہ یہ اس کے ساتھ ہی لازمی جڑا ہوا ہو. بہت ساری ایسی بھی اوور ویٹ اور اوبیس خواتین ہوتی ہیں جن کے پیریڈز پہ کوئی اثر نہیں ہوتا اور ان کے پیریڈز بالکل اوکے اینڈ نارمل ہے. سو ہم چونکہ مینسٹرول irregularities کو ڈسکس کر رہے ہیں تو بہت ساری پی سی او ایس کی خواتین مینسز کی پرابلم کے لیے, اس کے علاوہ بانجپن کے پرابلم کے لیے, اس کے علاوہ غیر ضروری بال ہیں چہرے پہ, یا اتنا ریزسٹنٹ ویٹ ہے کہ ڈائٹ ایکسرسائز کے باوجود وزن کم نہیں ہو رہا وغیرہ وغیرہ, مختلف قسم کے مسائل کے ساتھ رپورٹ کرتی ہیں. جی ڈاکٹر فوزیہ, آپ نے ایک ورڈ یوز کیا بانجپن. بانجپن ایک ہمارے پوری قوم کے لحاظ سے میں اگر بات کروں تو ایک بہت ڈیفیکلٹ ورڈ ہے اس کو ڈائجسٹ کرنا, اور خواتین خاص طور پہ جو ریپروڈکٹیو ایج میں یا جو بچے پلان کرنا چاہ رہی ہوتی ہیں ان کے لیے یہ بہت ایک ٹینشن ہوتی ہے کہ کہیں ان کو یہ مسئلہ نہ ہو, انفرٹیلٹی, بانجپن. کیا اس کا تعلق اگر ایک پیشنٹ ہے جو ارریگولر کا کنٹینیوس سائیکل رہتا ہے, کیا اس کو اس وجہ سے ارریگولر سائیکلز کی وجہ سے بانجپن ہو سکتا ہے؟ اس کے بارے میں ذرا پلیز ہمیں گائیڈ کریں. جی ڈیفینیٹلی مینسٹرول irregularity لنکڈ ہے انفرٹیلٹی کے ساتھ کسی حد تک, بٹ ناٹ 100%. ایسی بھی خواتین ہیں جن کو کبھی بھی مینسز نہیں آتے ہیں یا بہت کم آتے ہیں, لیکن انفرٹیلٹی کی میڈیکیشنز کے استعمال سے ان کی اس پرابلم پہ قابو پایا جا سکتا ہے. بہرحال پریگننٹ ہونے کے لیے تو یا انفرٹیلٹی کے ٹریٹمنٹ کے لیے جو ہمیں بنیادی 3-4 چیزیں درکار ہیں کہ خواتین کی اووری صحیح ہو اور اووری میں سے ایگ نارمل قدرتی ایگ ریلیز ہوتا ہو, اس کے علاوہ ان کی ٹیوبز کھلی ہوں, ان کی یوٹرس کا انوائرمنٹ ٹھیک ہو, اور چوتھے نمبر پہ ہسبینڈ کی سیمن انالیسس کی رپورٹ نارمل ہو. تو اگر باقی تمام چیزیں ٹھیک ہوں, یعنی کہ میل فیکٹر انفرٹیلٹی بھی نہیں ہے, ٹیوبل فیکٹر بھی نہیں ہے, ٹیوبیں بھی ٹھیک ہیں, تو پھر تیسرا فیکٹر جو رہ جاتا ہے وہ مینسز اور اوویولیشن, اووری کا آپس میں لنک ہے جو رہ جاتا ہے. لیکن اسٹل بہت ساری ارریگولر مینسز والی خواتین بھی اسٹل اوویولیٹ کرتی ہیں. سو انٹر لنک تو ہیں دونوں چیزیں, لیکن ناٹ 100%. ٹھیک ہے, اور کسی ایک چیز کی ٹریٹمنٹ سے دوسری چیز بھی آٹومیٹک ٹریٹ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, صحیح. پروفیسر فوزیہ, ایک طرف ہوتی ہے انفرٹیلٹی اور ایک طرف کچھ ایسے کپلز ہوتے ہیں جو کہ ابھی مزید بچے نہیں چاہتے. اگر ایسی خواتین کو اس کپل میں جو ہیں irregular menstruation ہو رہی ہو تو انہیں کب پریگننسی کی فکر کرنی چاہیے اور ٹیسٹ کرنا چاہیے؟ جی ہاں جی بالکل ایسا ہی ہے کہ بہت سارے لوگ جو کہ بیسیکلی فیملی پلاننگ یا پریگننسی کو اوائڈ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, لیکن ان کے مینسٹرول پیریڈ ریگولر نہیں ہے, تو دے ڈونٹ نو کہ کب اوویولیشن ہو جائے اور کبھی بھی ان پلانڈ پریگننسی کا شکار ہو سکتے ہیں. آئی بلیو دس از واٹ یو وانٹ ٹو آسک. تو ایسی صورتحال میں یہ وہ کپلز ہیں جو کہ صرف نیچرل میتھڈ استعمال کرتے ہیں کانٹراسیپشن کے لیے, لیکن اگر کانٹراسیپشن کے لیے اگر مینسٹرول سائیکل ریگولر نہیں ہے تو پھر فیملی پلاننگ کے لیے نیچرل میتھڈز کا استعمال ٹھیک نہیں ہے, یعنی ان کا ہائی فیلئر ریٹ ہے. نیچرل میتھڈ کا مطلب ہے بیہیویئرل میتھڈ, جیسے کہ سیف پیریڈ, انہوں نے سوچا کہ اس مہینے ابھی تو مینسز کے اوور ہوئے ہیں جسٹ دن, تو ابھی ایگ نہیں بنا ہوگا اور وہ کوئی پروٹیکشن نہیں لیتے, تو ایسی صورتحال میں ان کو ایکسٹرا پروٹیکشن کی ضرورت ہے. یعنی کہ وہ کپلز جن میں کہ مینسز لیٹ آتے ہیں اور یا لانگ سائیکلز ہیں جن کے یا بہت ایکسٹرا شارٹ یا بہت ایکسٹرا لانگ سائیکلز ہیں, دے شوڈ آلویز ٹیک ایکسٹرا پریکاشن اور پروٹیکشن اگر وہ فیملی پلاننگ کرنا چاہتے ہیں. صحیح. ایک تو یہ پہلو ہے کہ فیملی پلاننگ کی چوائس ایسے کپلز کو بہت احتیاط سے کرنی چاہیے. اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ انہیں کب پتہ چلے گا کہ پریگننٹ ہو گئے؟ پیریڈ تو شاید نارملی ڈیلیڈ ہوئے ہوں.
یوزولی ایسا ہی ہوتا ہے کہ کافی دیر بعد ہی ان کو پتا لگتا ہے کہ اگر ان کی پریگننسی ہو گئی تو فوری طور پہ نہیں. جب ان کو ارلی پریگننسی کے سمٹم آنا شروع ہوتے ہیں, جیسے کہ دل خراب ہو رہا ہے, جی متلا رہا ہے, یا وامٹنگ, یا کوئی باڈی کے ایسے سمٹمز ہیں, تو پھر جب وہ چیک اپ کروانے جاتی ہیں تو ان کو پتا چلتا ہے کہ سرپرائز ملتا ہے کہ وہ پریگننٹ ہے. تو ادروائز واقعی ایسا کوئی, چونکہ مینسز ریگولر نہیں تھے اس لیے وہ نہیں اس بات پہ کہ صرف پیریڈ مس ہوئے ہیں تو اس کو دیکھیں, وہ میتھڈ ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے. ان کو بہت احتیاط سے ایکسٹرا پروٹیکشن لینی پڑتی چاہیے. تو اس کا مطلب ہے ایسے کپلز کے پہ جو زور ہے ہمیں فیملی پلاننگ پہ لگانا ہے, اس لیے کہ ارلی ڈیٹیکشن پہ تو کر نہیں, وہ نیچرل میتھڈ ان کے لیے ہائی فیلئر کا باعث بنے گا. ٹھیک ہے. ڈاکٹر فوزیہ, جو اس طرح کے پیشنٹس آپ کے پاس آتے ہیں جن کو irregular menstrual cycles کے ایشوز ہوں, آپ ان کو کون سے ایسے ٹیسٹ ہیں جو بہت بیسک ہیں جو کہ ہر عورت کو کروا لینے چاہیے اس صورت میں, تاکہ آپ ذرا عوام کو اس سے ایجوکیٹ کریں, ورنہ لوگ ان کو صحیح سے گائیڈ نہیں کرتے, وہ کوئی اور ٹیسٹ کروا کے آپ کے پاس آتے ہیں, دین آپ ان کو اور ایک ٹیسٹ کا ایڈوائز کرتی ہیں. تو اس لیے آئی ریئلی وانٹ کہ آپ عوام کو بتائیں کہ کون سے ٹیسٹ ہیں جو کروانے مسٹ ہیں, اور جو نہ بھی کروائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو جو سب سے بیسک ٹیسٹ ہے وہ ہے CBC, جس میں کہ باڈی کے ریڈ بلڈ سیل, وائٹ بلڈ سیل اور پلیٹلیٹ, یہ تینوں سیلز چیک ہوتے ہیں. یہ سب سے بیسک اور سب سے کمپلسری ٹیسٹ ہے کہ جو کہ جس پیشنٹ کو بھی سمجھ لگے کہ ان کی مینسز irregular ہیں, چاہے وہ جو مرضی irregularity ہے, چاہے وہ جلدی جلدی آتے ہیں, دیر سائیکل شارٹ ہے, سائیکل لانگ ہے, مینسٹرول بلیڈنگ زیادہ ہے, مینسٹرول بلیڈنگ کم ہے, یا جو بھی ایب نارمیلٹی ہے, لیکن جو بیسک ٹیسٹ ہے وہ CBC ہے. اس کے علاوہ ایک ہے پیلوک الٹرا ساؤنڈ کا ٹیسٹ, جو پیلوک الٹرا ساؤنڈ یعنی کہ بچے دانی کا اور اووریز کا الٹرا ساؤنڈ, وہ ٹیسٹ ان خواتین کے لیے زیادہ ہیلپ فل ہے جو کہ جن کو کہ مینسز ہیوی آتے ہیں اور شارٹ سائیکلز ہیں. صحیح ہے. یہ تو ٹیسٹ ہیں, لیکن یہ کہ حیا میں ٹیسٹ سے پہلے ایک بات بہت ضروری یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ڈاکٹر کے پاس آپ ضرور, آپ چاہیں تو ٹیسٹ کروا کے لے جائیں, لیکن لیڈی ڈاکٹر کے پاس جب جائیں تو لیڈی ڈاکٹر کا پیشنٹ کو ایگزامن کرنا, کلینکل ایگزامینیشن کرنا بہت ضروری ہے. پیٹ کے اوپر سے کلینکل ایگزامینیشن کرنا اور جہاں ضروری ہو اندرونی معائنہ کرنا بہت ضروری ہے. اس لیے کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایکچولی مینسز کی بلیڈنگ یوٹرس سے نہیں بلکہ کہ لوور پورشن آف دا جینیٹل ٹریکٹ یعنی سروکس سے یا ویجائنا سے ہو. پرابلم نیچے ہوتا ہے, لیکن صرف الٹرا ساؤنڈ کر کے دیکھتے رہتے ہیں کہ نہیں یوٹرس تو ٹھیک ہے, یوٹرس میں تو کوئی رسولی نہیں ہے, اور ایکچولی بعد میں کلینکل ایگزامینیشن جب لیڈی ڈاکٹر سے کیا جاتا ہے تو پتہ لگتا ہے. سو اس لیے میں جو ریپروڈکٹیو ایج گروپ کی میرڈ خواتین اگر ان کو مینسٹرول پرابلم سے ریلیٹڈ کسی بھی کمپلینٹ سے لیڈی ڈاکٹر کے پاس جا رہی ہیں تو اندرونی معائنہ ضرور کروائیں اگر آپ کی ڈاکٹر آپ سے کہہ رہی ہیں, اور پیپ سمیئر ایک ٹیسٹ ہوتا ہے, سروکس کے اوپر سے ہم سمیئر لیتے ہیں, وہ ٹیسٹ ضرور کروائیں. اور اس کے بعد پھر ایک نیکسٹ سٹیپ ہے کہ آپ الٹرا ساؤنڈ سکین کروائیں. یہ بہت ضروری ہے, اور اس سے جو سمپلر ڈائگنوسس کو مطلب تشخیص کرنے میں مدد ملتی ہے. جی بالکل. آپ نے ذکر کیا پروفیسر صاحب کہ یہ جو ٹیسٹ ہے یہ ریپروڈکٹیو ایج گروپ کی شادی شدہ خواتین کے لیے, تو اس کا یہ مطلب ہے کہ عمر سے بڑا فرق پڑتا ہے کہ پیچھے کیا مرض ہو سکتا ہے یا کیا پرابلم ہو سکتی ہے. آپ ذرا پلیز ذرا ایج وائز بتا دیجئے کہ اگر ینگ لڑکیوں میں یہ پرابلم ہو تو کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں, مڈل ایج میں ہو, اولڈر ایج میں ہو, irregularities ہو تو پھر کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں, تاکہ ہم اس کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں. جی اچھا, ایسا ہے کہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے, لیکن سٹل ہم ایک ہمارا امپریشن ہے وہ یہ ہے کہ جتنی ینگر ایج ہوتی ہے اس میں زیادہ ہارمونل یا فنکشنل پرابلمز ہوتے ہیں, اور جتنی اولڈر ایج گروپ ہوتی ہے اس میں زیادہ اسٹرکچرل یعنی کہ کوئی فائبرائڈ, کوئی ٹیومر یا اور اس سے ملتی جلتی کچھ کنڈیشنز ہو سکتی. یہ ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے, بٹ سٹل
کچھ ہے کہ ایڈوانسنگ ایج کے ساتھ زیادہ لائکلیہڈ ہے کہ اسٹرکچرل پرابلم زیادہ ہوں گے، لیکن وہ ینگر ایج گروپ میں بھی ہو سکتے ہیں. اور جو ہارمونل پرابلمز ہیں وہ تو جیسے موسٹ کامن از پالیسسٹک اووری سنڈروم، لیکن اس کے علاوہ بھی اور ہارمونل پرابلمز ہیں جس میں کہ پیچوٹری ہارمونز کے پرابلم، تھائرائڈ ہارمونز کے پرابلمز، جس میں کہ اصل میں جو مینسز کی پرابلم کی وجہ گلینڈ میں ہے، تھائرائڈ گلینڈ میں یا پیچوٹری گلینڈ میں یا ایڈرینل گلینڈ میں، جو باڈی کے ڈفرینٹ گلینڈز ہیں، لیکن مینیفیسٹ وہ اس طرح ہوں گے کہ menstrual پرابلم ہے اینڈ دین our doctor starts investigating. لیکن اس کے علاوہ کچھ ادویات ہیں جو مینسز ڈسٹرب کرتی ہیں، جس میں کہ خون پتلا کرنے والی دوائیاں اور ڈفرینٹ ہارمونل پریپریشنز جو ادر جیسے کہ ڈپریشن کی دوائیاں، اینٹی سائیکوٹک دوائیاں، ایپیلیپسی یعنی مرگی کے مرض میں استعمال ہونے والی دوائیاں، اور بہت زیادہ لمبے عرصے کے لیے معدہ اور جوڑوں کے درد کی جو دوائیاں ہوتی ہیں وہ ایسی دوائیاں ہیں کہ جن سے مینسٹرول پرابلمز ہو سکتے ہیں. سو ہم مختلف وجوہات کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ ڈفرینٹ ایج گروپ ریلیٹڈ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں. اگر فیمیل جو ریلیٹیولی ینگر ہوتی ہیں ان میں زیادہ ہارمونل پرابلم، اور جو ذرا ریلیٹیولی اولڈر ہوتی ہیں ان میں اسٹرکچرل پرابلم جیسے کہ فائبرائڈ جس میں سر فہرست ہے وہ مینسز کی ریگولرٹی کی وجہ ہو سکتا ہے، اور ڈفرینٹ کنڈیشنز ہیں جیسے پولیپ یا ایڈینومائوسس. اور اس کے تو یہ مختلف ٹیسٹ ہوتے ہیں جو کر کے ہم کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں. مختلف ادویات ہیں جو کہ مینسز ڈسٹرب کر سکتی ہیں، جیسے خون پتلا کرنے والی دوائیاں، جیسے جوڑوں کے درد میں استعمال ہونے والی دوائیاں، تھائرائڈ اور پیچوٹری گلینڈ یا ایڈرینل گلینڈ سے ریلیٹڈ میڈیسنز یا اسٹیرائڈز. اچھا، اس کے علاوہ بہت سارے جو مینسز irregular ہوتے ہیں وہ جو فیملی پلاننگ کے لیے نیت سے ہارمونز لیے جاتے ہیں ان کی بھی یہ سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے کہ اس سے کبھی کبھی مینسز ڈسٹرب ہو سکتے ہیں. سو یہ ہر ایک پیشنٹ از کیس ٹو کیس ویریشن ہے، تو ایوری پیشنٹ از ڈفرینٹ. تو لیکن اگر الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ میں فائبرائڈز رپورٹ ہو جائیں یا اور کنڈیشن جیسے بچے دانی کی دیوار تھک ہو گئی ہے جس کو ایڈینومائوسس کہتے ہیں کنڈیشن کو، یا بچے دانی کی اندرونی سطح بہت زیادہ اب نارمل حد تک، تو پھر ہم الٹرا ساؤنڈ کے علاوہ جو ایک اور انویسٹیگیشن ایڈوائز کرتے ہیں وہ بایوپسی. 40 سال سے اوپر کی خواتین کو اگر مینسز ہیوی ہیں یا ایب نارمل ہیں تو پھر جو آئیڈیلی ان کو ایک کیمرے والا ٹیسٹ یعنی ہسٹروسکوپی اور انڈومیٹریم کی بایوپسی کا ٹیسٹ ضرور کروا لینا چاہیے. یہ اٹ از اے گولڈ اسٹینڈرڈ اور یہ گڈ آسپیکٹ ہے کہ اس سے کلیئر ہو جاتا ہے کہ ان کو مزید اور کسی ٹریٹمنٹ کی ضرورت تو نہیں، یا ان کو یوٹرس کے اندر کوئی پری کینسر یا کینسر ٹائپ کی کوئی کنڈیشن تو نہیں. اچھا ڈاکٹر فوزیہ، ایک بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے، آپ اتنے پیشنٹس کو ڈیل کرتی ہیں، جو ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں وہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ ٹوٹکا استعمال کیا اس وجہ سے ہمارے ریگولر ہو جاتے ہیں، ہم نے چھوڑا نہیں ہوتے. کیا ایسا ہوتا ہے کہ کوئی دیسی ٹوٹکے ایسے ہیں یا ریمیڈیز ہیں، ہوم ریمیڈیز ایسی ہیں جن سے کوئی فرق پڑتا ہو، یا یہ سب متس ہیں یا بس کہیں سنی باتیں ہیں لیکن کیونکہ ہمارے وہ بڑے بزرگوں نے کر دی ہوتی ہیں تو اس لیے عوام اب اسی پہ چلتی ہے؟ تو ذرا اس کے بارے میں ضرور ہمیں گائیڈ کریں تاکہ عوام بھی ایجوکیٹ ہو کہ کیا فائدہ بھی ہے ایسی کسی چیز کا. جی تھینک یو. ہے میرا خیال ہے کہ آپ کی بات کا اشارہ اس طرف ہے کہ جو کمیونٹی میں یہ رائج ہے کہ کچھ کھانے کی چیزوں کی تاثیر گرم ہوتی ہے اور کچھ کھانے کی چیزوں کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے. تو جب مینسز ڈسٹرب ہوں تو یہ کہا جاتا ہے کہ ہم گرم یا ٹھنڈا نہیں کھا رہے یا کھا رہے ہیں اور آن دا کنٹریری. اور اس سے تو اب یہ کہ ہم بینگ اے سائنٹسٹ، ہم سائنس کی زبان میں تو ہم چیزوں کھانے پینے کی جو قدرتی اشیاء ہیں ان کی گرم اور ٹھنڈی تاثیر کے اوپر اتنا زیادہ نہیں بلیو کرتے. ہاں البتہ جو اسینشل امائنو ایسڈ، اسینشل فیٹی ایسڈ کنٹیننگ فوڈز ہیں جیسے کہ نٹس ہیں، خاص طور پہ ڈرائی فروٹس، دے آر کنسیڈرڈ ویری ہیلدی فار سیلولر ہیلتھ، اور ان کو کھانے سے مینسٹرول پیریڈز کی ریگولیشن ہو جاتی ہے. یہ تو خوراک ہے. اور اس کے علاوہ کھجوریں اور چھوارے، یہ والی چیزیں بھی بہت زیادہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے چھوارے کھائے دودھ میں پکا کے تو ان سے فرق پڑا. تو لیکن یہاں پہ میں جو ایک ایویڈنس ہے وہ یہ ہے کہ یوگا ایکسرسائز
میڈیٹیشن اور اسٹریچنگ ایکسرسائز ایروبکس, یہ ریگولر بیسس پہ کرنے سے آپ کی باڈی کے اندر ایک ہیپی ہارمون ریلیز ہوتے ہیں جن کو اینڈورفن کہتے ہیں, اور ہیپی ہارمون نہ صرف یہ کہ جنرل سینس آف ویل بینگ بہتر کرتے ہیں بلکہ مینسٹرول ہیلتھ بھی بہتر کرتے ہیں. سو جن مطلب یہ ریسرچ پروون ہے کہ جن لڑکیوں کے مینسس سائیکل ایب نارمل ہیں, when they are advised regular physical activity, regular exercise in the form of any exercise, may it be yoga or meditation, they feel better. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر فوزیہ. آج کے اتنے امپورٹنٹ ٹاپک پہ آپ نے ٹائم نکال کے لوگوں کو ایکسپلین کیا, اینڈ آئی ریئلی ہوپ کہ اس ویڈیو کے تھرو کافی لوگوں کو چیزیں سمجھ آئی ہوں. تھینک یو ڈاکٹر سمر عاصم جو اس شو کی کو ہوسٹ ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو باقاعدگی سے دیکھ رہے ہوں گے, کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہوں گے, اور اگلی ٹائم کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ.